السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ سمینہ؟ الحمدللہ۔ اچھا، کیسا رہا کل کا فیڈ بیک؟ آپ کے پاس کیا آیا؟ کل کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں پیرنٹنگ سے بھی تھی اور خواتین کے حوالے سے بھی، لیڈیز ریلیٹڈ تھی، تو کافی اچھی کمنٹس آئے ہیں اس پر۔ ویسے تو ہمارے پوڈ کاسٹ کا عنوان ہی قرآن فار لائف، تو ظاہر ہے آپ کی زندگی کے مختلف پہلو کہیں نہ کہیں قرآن چھیڑ ہی رہا ہوتا ہے اور اس پہ توجہ بھی جاتی ہے۔ آج تھوڑے بڑے تناظر میں بات ہو رہی ہے، یعنی کل بات تھی بالکل انفرادی زندگی کی، معاملات، زبان کا استعمال وغیرہ، اور آج بات ہو رہی ہے ایک بڑے تناظر میں، یوں سمجھ لیجئے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی یا پوری دنیا کے حالات کی، اور بہت بڑا ایونٹ۔ جی، اور جو ایونٹ گزرا ہے، یہ اس کا جو ریلیشن ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، بلکہ اس سورۃ الفیل سے شروع ہونے والی صورتیں جو سورۃ ناس تک جاتی ہیں، ان تمام صورتوں کا جو موضوع ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے کی بات ہے یہ، محرم کا مہینہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے اس وقت اتنا نون اور ہر ایک کو پتا تھا کہ ایک واقعہ ہاتھی والوں کا گزرا ہے۔ ہمیں اس میں بہت ڈیٹیلز اس کی نہیں ملتی، لیکن اصل جو لیسن ہمیں اس سے لینا چاہیے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے حالات میں یہ واقعات پڑھانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ 5 انتہائی پاورفل ترین آیات ہیں یہ، اور حق اور باطل کا مقابلہ، یعنی کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور دنیا کی نظروں میں کیا یہ تمام تر چیزیں رہتی ہیں، کس طرح سے کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا ویلیو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں حقیقت ساری بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں سکھانے کا، قرآن پڑھانے کا، واقعات پڑھانے کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں پہلے ہو چکی ہیں وہ آج بھی ہو سکتی ہیں، جو لوگوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھے وہ تم سیکھ لو، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیسے کام کرتی ہے نا۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ آج کے حالات سے کیسے ریلیٹ کریں گی؟ آج ہم اس کو پڑھ کے کیا سیکھیں گے؟ آج ہم اسے پڑھ کے سیکھیں گے، اور میرے خیال میں پہلے آیات پہ بات ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم آج کے حالات پر آ جاتے ہیں۔ ہم پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں ہو جائے، اور جو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں، اور جو قصہ سنا رہے ہیں، جو واقعہ سنا رہے ہیں، اس پر بات ہو جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا، جو صورت ہے اس کو ہم بیک گراؤنڈ اور پیچھے سے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدنا آمنا، سورہ بقرہ میں، کہ اللہ یہ جو گھر میں بنا رہا ہوں اس کو امن کا ذریعہ بنانا، اور پھر رزق کی دعا کرتے ہیں نا۔ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ان کی دعا یوں قبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذمہ لے لیتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ واقعات اور حالات آتے ہیں جو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر ابراہا نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا بھی ایک پورا پس منظر ہے، یعنی یہ جو ابراہا کا، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، جب ہم سورہ فیل کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں نا کہ اس نے سوچا کہ میں جاؤں، لیکن سوچنے سے پہلے بھی ایک لمبا پیریڈ گزرا جس میں ایک پوری ورلڈ پالیٹکس چل رہی تھی، یعنی اس زمانے میں عیسائیوں کا اور حبش کا جس طرح کے آپس کے ریلیشنز تھے۔ پھر ابراہا نے لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں تاریخ میں تو ایک سیدھا سیدھا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں مکہ پہ حملہ کروں گا، اس کے ریئیکشن میں کچھ لوگ گئے، انہوں نے کلیسا پہ حملہ کیا، لیکن جب ہم زیادہ ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے نا، جس طرح آج ہمیں غلط خبریں پہنچائی جاتی ہیں یا آج ہوتا کچھ ہے، کہا کچھ جاتا ہے، اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کلیسا پہ حملہ اس نے ہی کروایا تھا تاکہ اس کے ریئیکشن میں وہ کعبے کی طرف بڑھ سکے۔ جیسے کہ ہم 9/11 دیکھتے ہیں، مطلب آپ ایک ایسا واقعہ کروا دیں کہ آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہو جائے دنیا میں زیادتی کرنے کی یا اپنے اقدام کو وہ جسٹیفائی کرنے کی۔ اس وقت بھی یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ کلیسا پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اب میں جو ہے وہ مکہ کی طرف بڑھوں گا۔ کلیسا اس نے بہت بڑا بنایا تھا اور سمجھتا تھا کہ بس اب کعبہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی، اور جتنی بھی لوگ ہیں آس پاس کے بھی سارے کے سارے وہ کلیسا ہی آئیں گے، کعبہ کی طرح جیسا تقدس وہ کعبہ کو دیتے تھے ویسا ہی تقدس اس کو دیا جائے گا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہو رہا تو اس نے پھر یہ والی تدبیر کی۔ اور دیکھیں، کعبہ صرف ایک تو خانہ کعبہ کی موجودگی، پھر اس وہاں پہ تجارت کا بڑا مرکز ہونا، پھر قافلوں کا آنا، ہر چیز کی فراوانی ہونا، تو یہ صرف ریلیجس مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ پورا جو ہے وہ اکانومی پہ قبضہ کرنے کا بھی تھا، یعنی پوری ورلڈ اکانومی پہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ جو آج کل ہے۔ آج اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی مغربی طاقتیں جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک کیوں کسی ملک کی طرف بڑھتی ہیں، پیچھے ان کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں۔ بظاہر دنیا کو آپ کوئی اور چیز دکھاتے ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت سب تک چل۔ بالکل امن اور سکون کا گہوارہ تھا، اور یہاں پر لوگ رجوع کرتے تھے، کھنچے چلے آتے تھے، تو ظاہر ہے یہ بات ان کو پھر
نہیں برداشت ہو رہی تھی اور انہوں نے سوچا کہ پھر کیا کیا جائے. اور پھر وہ نعوذ باللہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور گرانے کے لیے انہوں نے 1000 فوج تیار کی. اور ہاتھی جب پہلی دفعہ عرب کی کسی بھی جنگ میں استعمال ہوئے تو وہ ہاتھی لے کر آئے ساتھ. مختلف روایات میں نا یہ تعداد بھی ڈفرینٹ ہے. خیر یہ ہمارا اتنا موضوع نہیں ہے, لیکن فوج کی تعداد بھی کچھ لوگ بہت زیادہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا. اور پھر یہی ہوا جو ہر دور میں ہوتا ہے, جب انہوں نے یہ نعوذ باللہ عزم کیا تو راستے میں ان کو ایسے لوگ بھی ملے جو کہ عرب کے بظاہر ساتھی تھے, عربی تھے, لیکن انہوں نے ان کا ساتھ دیا. خاص طور پہ طائف سے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں اور ہم آپ کو مدد کرتے ہیں, ہمیں چھوڑ دیجئے, آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جائیں. میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت سے لے کے آج تک ایسے لوگ ہمیشہ مسلمانوں کی صفوں میں بھی رہے ہیں نا, کہ جب وقت آیا تو انہوں نے پیٹھ دکھائی. اچھا, لوگ مقابلہ کرنے کے لیے بھی اٹھے. ذو نفر اور اس کی فوج, اس کے علاوہ بھی ایک اور کا نام آتا ہے پھر جس کو اس نے شکست دی اور گرفتار بھی کر لیا. لیکن جیسے طائف کے لوگ ہیں انہوں نے پھر ابو رغال کو ساتھ کر دیا گائیڈ کے طور پر کہ کعبہ کا پتہ بتائے, اور اس طرح سے پھر اس طرح کی کیریکٹر بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں تاریخ. جب میں پورا واقعہ دیکھ رہی تھی نا کہ ابرہہ نکلا اور اس کے بعد وہ راستے میں جا رہا ہے, اب راستے میں جتنے لوگ مل رہے ہیں نا, میں اس کو آج کے دور میں آج کی امت مسلمہ پہ کر کے سوچ رہی تھی کہ ایک بڑی طاقت اٹھتی ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں دنیا پہ قبضہ کر لوں گا یا میں فلانا ملک کو تباہ و برباد کر دوں گا. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے باقی سارے لوگوں کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں, تھوڑی سی طاقت دی ہوتی ہے لیکن کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ہر کریکٹر اس میں اپنے اپنے حصے کی آزمائش سے گزرتا ہے. اسی طرح اگر آج کے حالات ابھی جب اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کا جو پورے گزرا ہے اتنا بڑا, اور ابھی تک ظاہر ہے وہ اسی آزمائش میں ہے, اس کے درمیان ہم سمیت ہر ایک آدمی اپنے حصے کی آزمائش سے گزرا ہے. ایک ملک ہے تو وہ اپنے حصے کی آزمائش سے گزرا ہے کہ اس نے کیا ریئیکٹ کیا. اگر حکمران ہیں, چاہے عوام کچھ اور چاہتے ہو, اور حکمران نے کیا ریئیکٹ کیا, اس حکمران کو لانے والے عوام ان کا کتنا حصہ تھا, اور پھر ایک پرسنل لیول پہ ہم سب کا کیا حصہ تھا, وہ سب لکھا جائے. حضرت عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, ان کا بھی کیریکٹر اس میں بہت بیان ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جا کے ملاقات کی اور پھر اپنے اونٹ ان کو چھڑوانے کی بات کی. پھر اس کے بعد وہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے انہوں نے لمبی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا گھر ہے, آپ حفاظت کیجیے. اور پھر اپنے سارے لوگوں کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں ان سے کہا بھی کیا نا کہ آپ اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی چیز مانگ رہا ہوں اور گھر جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ شروع بھی اس میں فرمایا الم ترا کیفا, کیا تم نے دیکھا, یعنی کہ وہ اتنا ریسنٹ واقعہ ہے اور اتنا بڑا وہ ایونٹ تھا کہ وہ پھر سب کی یاداشتوں میں محفوظ تھا. اچھا سمینہ, مجھے لگتا ہے جیسے قرآن کے آیات ہم جب پڑھتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے ایک زمانے کے واقعات. میں سوچتی ہوں اگر آج کے دور میں انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ تاریخ تو مرتب ہو رہی ہے نا, اب ہم سے کوئی پوچھے کیا تم نے دیکھا, کہ میں نعوذ باللہ قرآن سے نہیں وہ جوڑ رہی, لیکن اگر ہمیں کس طرح کچھ توجہ دلائی جائے کہ کیا تم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک کیسے تمہارے اوپر عذاب آیا, کیا تم نے دیکھا کہ دنیا کے اوپر کیسے ایک بڑی بیماری جو ہے مسلط کی گئی اور تم گھروں میں بند ہو گئے, کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے پڑوسی ملک پہ کتنی طاقتیں حملہ آور ہوئی اور وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے, پھر کیا تم نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی حمیت نے, فلسطین نے کتنی بڑی طاقت اسرائیل امریکہ کو چیلنج کیا اور پھر کیسے اللہ کی مدد آئی. تو یہ ساری چیزیں وہی تاریخ ہوتی ہے, آنکھ چاہیے ہوتی ہے. اور بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے افغانستان رشیا کا گزرا, بالکل اس طرح سے وہ سپر پاور تھی اور ناقابل شکست تھی, لیکن کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اللہ تعالیٰ نے اس کو. پھر آج کا سارا منظرنامہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی بھی اسرائیل کا اور جو اس کے فلسطین کے اوپر سارے حملے ہیں اور ابھی تک کی وہ ساری چیزیں کنٹینیو ہے, لیکن اس کے باوجود جو دنیا کے اندر جس کی عزت بن رہی ہے, جن کے ساتھ ساری کی ساری ہمدردی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, لوگ سمپیتھائز جن کے ساتھ کر رہے ہیں, مسلمان بھی اس خالی نہیں کر رہے بلکہ دوسرے غیر مسلم بھی اسی طرح سے محسوس. یہی واقعات ہوتے ہیں نا اصل میں. تو اگر آپ غور کریں تو یہ واقعات اس وقت بھی ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قوت طاقت کو پہچاننا چاہیں, اللہ کی مدد کو دیکھنا چاہیں, کس طرح بس اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں اور کس کو غالب کرتے ہیں اور کیسے منظرنامہ چینج ہوتا ہے, اس وقت بھی ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے. تو اب جو واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں, ہم سورت کا آغاز کریں. سب سے پہلے پہلی آیت جی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب یہ ہاتھی, اس کے بارے میں بتائیے ذرا. میں نے پہلے ہی کہا نا کہ یہ پہلی بار عرب کی کسی بھی جنگ میں استعمال ہوئے ہاتھی. اور ہاتھی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے, کہ ایک تو جسامت میں بھی بہت بڑا, بہت طاقتور, کہ اسے دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے اور ڈر آ رہا ہے,
ڈر محسوس ہو رہا ہے. اور پھر اتنی ساری فوج کے ساتھ جب وہ ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کر آیا تو ایک وہ ہیبت طاری کرنا چاہ رہا تھا اور اس کے بعد ایک سائیکولوجیکلی بھی وہ افیکٹ کرنا چاہ رہا تھا. میرا خیال ہے پاور کا سمبل. جیسے اگر ہم افریقہ وغیرہ جب گئے ہیں جنگل وغیرہ میں تو وہاں پہ ہمیں لگتا ہے ہمیں ہاں شیر سے بچنا ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے, اور جو آپ کو پورا بکلیٹ ملتا ہے اس میں سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھی سے بچنا ہے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ایک پاور اس زمانے میں بھی کہ اتنا طاقتور اور ایک طاقت کا سمبل ہے نا, اور اس زمانے میں دو کا ذکر زیادہ آتا ہے, گھوڑوں کا زیادہ آتا ہے اور ایک اس کا زیادہ آتا ہے, ہاتھی کا اس صورت میں آتا ہے. تو یہاں پہ بھی ذکر آتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے, اور تمہارے میں بھی مجھے بڑا پیار نظر آتا ہے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا کہ تم جس رب کے ساتھ ہو اس نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی ایک ساتھ کا احساس کہ وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارا رب ہے, اس وقت بھی کر سکتا ہے, آج بھی کر سکتا ہے. بالکل. پھر اس کے بعد آگے چلیے. علم یجعل کیدہم فی تدلیل, کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی ساری ترکیبیں, ان کی ساری تدبیریں غارت نہیں کر دی. کیدہم کا لفظ ہے نا, سارے پلانس, اور یہ پلانس ایک آدھ دن کے نہیں ہوتے, یہ جو صدیوں سے بن رہے ہوتے ہیں, آج بھی بن رہے ہیں, اور 100 سال کے پلانس بنتے ہیں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے, یہ قبضہ کرنے کے, یہ آگے بڑھ کے حملہ کر دینے کے پلانس یہ دنوں میں تھوڑی بنتے ہیں. یہ تو کتنی پرانی سازشیں ہوتی ہیں. تو ان ساری سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں اڑا دیا, اور بار بار سازشیں یہ قرآن میں بھی ذکر ہوئی ہیں, اور پھر اللہ رب العالمین کی تدبیریں. فَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی تدبیر چلی, اللہ نے اپنی تدبیر چلی, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. پھر اتنے بڑے فتنے کا اور اتنے بڑے سپر پاور کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے کیا. پھر فرمانے میں ارسل علیہم طیرا ابابیل. ابابیل سے شروع سے میں تو بچپن سے یہی سمجھتی رہی, اور ہم نے سنا یہی ہے کہ ابابیل, پھر بعد میں جب تفسیر پڑھی تو پتہ چلا کہ ابابیل میں بہت طرح کے پرندے آتے ہیں. یعنی ایک وہ ابابیل نہیں ہے جس کی ہم پکچرز ڈرا کرتے ہیں اور ایک ہی سمجھتے ہیں پرندہ, بلکہ ایک جھنڈ ہے جس میں مختلف قسم کے پرندے ہوتے ہیں. اور یہ وہ پرندے تھے جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار نظر آئے تھے, ان کی پہلی بار دیکھے گئے تھے, اور دریا کی جانب سے یہ آئے تھے, غول در غول آئے تھے, اور ان کے جو دونوں پنجوں میں اور چونچ میں 3 کنکریاں تھیں وہ انہوں نے اوپر سے برسائی, اور وہ بھی بہت جہاں لگتی تھیں وہاں جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا. اور وہ ان کے کلوز بھی بہت ڈفرینٹ قسم کے تھے, یعنی پنجے بھی عمومی اس کے نہیں تھے بلکہ بڑی ڈفرینٹ سے تھے, کچھ چونچے اور پنجے, اور جو لوگ بتاتے ہیں, جو لوگ بچے, اور انہوں نے بھی بعد میں جا کے بتایا. اور وہ پرندے بھی پھر جھنڈ کے جھنڈ بھیجے گئے. وہ والی ساری چیزیں جیسے ہم نے شاید کل بھی یہ بات کی تھی نا کہ وہی ساری اللہ تعالیٰ کی کائنات کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دے. اب مسلمانوں نے کب سوچا ہوگا کہ پرندوں سے اس لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا. دیکھیں فیل اور ابابیل, ان دونوں کی تھوڑی سی سلوک پہ بھی غور کریں اور سگنیفیکینس پہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے فیل کا مقابلہ اتنے چھوٹے سے ابابیل سے کر رہا ہے. اب ذہن میں بھی لائے نا, ایک ہاتھی کھڑا اور ایک چھوٹا پرندہ اوپر آ رہا ہے, اور اس کے کیا چونچ میں کیا تھی, وہ مسور کے دانے جتنی اور چنے کے دانے جتنی جو کنکریاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ان پر برسائی, اور وہ اس طرح سے آ کر ان پر لگی جیسے گولیاں لگتی. اور یہ بھی میں نے تفاصیل میں پڑھا نا کہ وہ ایسی نہیں تھی لوگ فوراً مر جاتے, بلکہ وہ زخم بنتے رہے, وہ کئی دن تک, یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اس قابل رہے کہ وہ واپس گئے, انہوں نے وہ ساری رودات سنائی, اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ مرے ہیں. خاص طور پر ابرہا, اس کا ایک پارٹ گرتا چلا گیا, اور جب وہ صنعا تک پہنچا تو وہاں جا کے اس کا دل پھٹ گیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گواہی کی شکل میں رکھا کہ وہ پھر ہر انسان تک پہنچی وہ داستانیں. اب وہ دور تو نہیں تھا نا کہ ہماری طرح بریکنگ نیوز آ جاتی, تو وہ ظاہری باتیں ذریعہ یہی تھا. سیرت پاک میں بھی واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے خود دیکھا, وہ دو اپاہج تھے, اپاہج بھی تھے اور اندھے بھی تھے, جو اس واقعے کی باقیات تھے. وہ بچ گئے تھے اور مدینہ منورہ میں وہ بھیک مانگا کرتے تھے. اچھا, تو یہ تفاصیل میں عبرت کے لیے مطلب لوگ دیکھا کرتے ہوں گے اور یاد کرتے ہوں گے نا, اسی لیے سلوک دیکھے نا, علم طرح کیفا, یعنی کہ لوگوں کے وہ سامنے کی چیزیں تھی, چیز تھی وہ. اور اس کے بعد پھر جب جھنڈ کے جھنڈ آ گئے تو اس کے بعد آتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل, ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. اور یہ ہمیں ملتا ہے یہ تفاصیل میں کہ جیسے وہ گارا ہوتا ہے نا, اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو ان کے جو ہے وہ پنجوں سے گر رہے تھے. اور اس کے بعد ان کا حال یہ کر دیا, فجعلہم کعصف مأکول, جیسے کھایا ہوا بھوسا. معقول اور عصف کی جب تشریح میں دیکھ رہی تھی تو وہ جیسے چاول کا چھلکا نہیں اترتا,
جب ہم چاول چن رہے ہوتے ہیں تو ایک ہلکا سا وہ بھوسا سا ہوتا ہے جس کو ہٹا دیا کرتے ہیں, اس طرح کر دیا ان کو. بکھرے ہوئے تنکے آپ سمجھ لیجئے, بکھرا ہوا کھانا سمجھ لیجئے, جو کھانے کے بعد بچ جاتا ہے اور بالکل کچرا سا بن جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح سے اس کو کر دیا. اور جو سجیل ہے, یہ ورڈ بھی آپ دیکھیے جس طرح سے اینٹیں پکائی جاتی ہیں نا, اینٹ پکائی جاتی ہے اور پھر وہ کیسی پاورفل بن جاتی ہے, وہ کتنی اسٹرانگ بن جاتی ہے کہ اگر اینٹ سے آپ کسی کو ضرب لگائیں تو کتنا بڑا اس کی وجہ موت واقعہ ہو سکتا ہے. اسی اینٹوں کو اگر باریک باریک کنکریاں کر کے بہت اوپر سے پھینکی جائیں تو اس کی ویلوسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس کی طاقت قوت بڑھ جاتی. صحیح بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا جو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کا کیا تھا. پھر اس کے بعد نا یہ پورا واقعہ دیکھیں جو ہم نے شروع جہاں سے بات کی تھی, اور آپ نے کہا ہم پہلے سورت پڑھ لیں. سورت پڑھنے کے بعد اس وقت کا واقعہ اور آج کے عالمی حالات آپ کیسے جوڑتے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رکھا ہے. حالات ہمیشہ ہی یہ رہے ہیں کہ ہمیشہ باطل جو ہے, جھوٹ جو ہے نا, وہ بہت بڑا بن کر آتا ہے, بڑا طاقتور بن کر آتا ہے. اگر بڑا نہ ہو تو آزمائش کیا ہو پھر؟ آپ ساری غزوات دیکھ لیجئے, غزوہ بدر, غزوہ اس کے بعد آپ تبوک دیکھ لیجئے, غزوہ خندق دیکھ لیجئے, جتنی بھی غزوات تھی اس میں یہی تھا نا کہ ریشو کیا تھا. کافروں کا اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے ریشو کوئی بھی کسی طرح سے بھی ان کی کوئی میچ نہیں کرتا تھا. ہاں, بلکہ بہت زیادہ طاقتور جو تھے وہ کافر ہمیشہ رہے ہیں, ہتھیاروں میں بھی اور وسائل میں بھی اور طاقت میں بھی. اور اچھا ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا نا. مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انجام دینا ہی تھا تو اس کے اپنے شہر میں ہو جاتا. مطلب وہ نکلا, پہنچا, راستے میں سب لوگ ملتے گئے, پھر وہاں تک آ گیا, پھر اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت آیا. اس سے پہلے کا جو سارا حصہ تھا نا وہ آزمائش تھا, وہ سارے مسلمانوں کے لیے آزمائش تھا, وہ راستے میں ملنے والوں کے لیے آزمائش تھا. اب بہت ساری چیزیں نا انڈیویجول لیول پہ بھی اور عالمی اس پہ بھی ہمیں لگتا ہے کیوں نہیں ہو جاتی, آخر اللہ تعالیٰ پکڑ کیوں نہیں کر لیتا, آخر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روک لیتا. اس پورے دورانیے میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. اصل میں تو یہ سارے واقعات اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں. یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو مدد تو آ جائے گی لیکن فوراً نہیں آئے گی. اس درمیان میں ہم سب کے رویے دیکھے جائیں گے. اور اس پورے جو پچھلے عرصے میں ایشو رہا ہے, ہم نے پہچانا لوگوں کو, ہم نے بڑے بڑے برانڈز کو پہچانا, ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیز کے پورے کردار کو پہچانا, ہم نے تمام ملکوں کے الگ الگ کردار کو پہچانا, ہم نے سب کے درمیان مسلمانوں میں ہی ایک ہی ملک کے شہریوں کی بھی الگ الگ ری ایکشنز کو پہچانا. تو یہ سارے واقعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بڑا کروانا چاہتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بہت بڑا واقعہ دنیا کی نگاہوں کے اندر لے کر آتے ہیں نا, دیکھیں ساری کی ساری جو یہاں پر فوکس تھا وہ اصحاب فیل پر تھا نا, کہ ہاتھی والوں پہ پورا فوکس تھا. اب پوری انسانیت متوجہ ہوئی تھی, پوری دنیا کے سامنے یہ واقعہ آیا, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کر کے اس واقعے کو بتایا. اور پھر فوراً ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے, یعنی کہ اللہ رب العالمین جو آخری نبی ارسال فرماتے ہیں, تو اس سے پہلے دنیا کی نگاہیں اس خطے پر لگ چکی تھی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ بڑا, جیسے آج کا بھی یہ سینیریو ہے سارا کا سارا, کہ کیسے اتنی طاقتور فوج کے سامنے وہ بے بس سے لوگ کس طرح سے کھڑے ہیں, اور آج تک کھڑے, اور اتنے دن گزر گئے اور آپ اتنے نقصان کے بعد بھی کھڑے ہیں. اس میں وہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتی کہ آخر کتنا نقصان کتنا فائدہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ زمین کا منظرنامہ بدلتا ہے. جیسے آپ نے یہ والی بات کی نا کہ اس کے بعد عرب پہ آئی فوکس آیا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور اب ہم جس زمانے میں ہمیں پتہ ہے کہ اسلام نے واپس آنا ہے, اس واپس آنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سینیریو بنایا کہ اس چھوٹی سی طاقت, چھوٹی سی وہ حماس اور فلسطین نے جو چیلنج کیا, پوری دنیا کا بیانیہ چینج ہو گیا. بالکل. اور مغرب کی جو ایک برتری والا تھا نا, ہمیشہ سے ہم نے سنا کہ پاور ان کے پاس, مسائل کا حل ان کے پاس, ٹیکنالوجی ان کے پاس, وہ ساری کی ساری چیزوں کو بہت بری طرح ضرب لگی ہے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ پاورفل بات بتانا چاہ رہے ہیں, بہت کچھ پاورفل چیز دکھانا چاہ رہے ہیں, اور کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں جس کی سٹارٹنگ کے لیے, تمہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارا کا سارا جو سینیریو ہے, منظرنامہ ہے, یہ کریٹ کیا. ہو سکتا ہے کہ آج کے 100 سال بعد تاریخ لکھی جائے تو پھر پتہ چلے کہ اس سے کیا کیا ہوا ہے, زمین پہ کیا کیا بدلا ہے. ہو سکتا ہے ہماری نگاہیں ہی دیکھ لیں. ہاں بالکل, نظر تو ابھی بھی آ رہا ہے. اگر آپ ان آیات کو دیکھیں, یہ سورہ فیل ہی جو ہم کتنی دفعہ دن میں پڑھ لیتے ہیں نا, یعنی ہم نماز میں کتنی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کی ایک ایک آیت کو ریلیٹ کرنا شروع کریں تو یہ تو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے اندر مجھے یہ بھی بڑی اہم بات لگی, دیکھیں شروع کیا اصحاب الفیل, بڑے زوم کے ساتھ آئے, اور اینڈ ہوا کاسف معقول, یعنی بالکل بھوسا بنا کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا. تو یہ جو بظاہر بڑا نظر آنے والا, اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچانا ہے,
اور بظاہر چھوٹی سی تعداد اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کر کے غالب کرنا ہے، یہ اللہ کے اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں سے مدد فرماتے ہیں حق کا ساتھ دینے والوں کا. اور اللہ تعالیٰ مچھر سے چاہے تو مدد فرما سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ابابیل سے چاہے تو مدد فرما سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چاہے تو ان کو اپنے لشکر کے طور پر, فوج کے طور پر دنیا میں بھیج کر اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے کہا مدد کر سکتے ہیں, اور مجھے لگا پکڑ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. مطلب آپ رب سے روگردانی, ویسے تو پرسنل لیول پہ اللہ نہ کرے آپ کی کوئی بیماری ہی شروع ہو جائے تو پکڑ شروع ہو جاتی ہے نا, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. لیکن ویسے بھی سیلاب, زلزلے, بہت ساری ان ایکسپیکٹڈ چیزیں, کووڈ, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی زندگی بدل دیتی ہیں, اچھی سیٹل لائف چینج ہو جاتی ہے. اور آج کے دور میں تو اللہ تعالیٰ جیسے بہت جلدی جلدی سارا کچھ کر رہے ہیں نا, وہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایسا ہوگا, ایسے واقعات آئیں گے کہ جیسے کوئی ہاتھ ٹوٹ گیا, کوئی لڑی ٹوٹ گئی, تسبیح کے دانے ٹوٹ گئے اور وہ ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو گئے, یا بارش کے قطرے ہیں, بارش کی قطروں کی طرف اتنے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی کووڈ گزرا رہی, اور اب یہ اتنا بڑا یہ جو سارا کا سارا یہ ظلم کی جو داستان ہے ہمارے سامنے. اس پوری صورت کو اگر آپ کنکلوڈ کریں نا, اب اس کا نچوڑ نکالیں, کیا سیکھا ہم نے آج اس سے؟ سیکھا یہی ہے کہ طاقت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو اللہ تعالیٰ سے خود کو کنیکٹ کر لے گا, جوڑ لے گا, جڑ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھیجیں گے, اس کے اندر بھی ڈالنا شروع کر دیں گے. اور جو بظاہر کتنا ہی بڑا نظر آتا ہو, بڑے بڑے گزرے ہیں نا دنیا میں, بڑی بڑی مثالیں, بڑے بڑے دعوے کرنے والے, کوئی کتنا ہی بڑا نظر آتا ہو, جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بہاف پہ ان سے نمٹ لے گا, ہے نا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے, بشرطے یہ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو. اور انسان اگر خود کو کتنا بھی کمزور سمجھے, لیکن جب رب مدد کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا ہے, اور زندگی میں ہم نے دیکھا ہے, اگر جتنے لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں ایسی ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہوتی ہے جو ہم نے بھی نہیں سوچا ہوتا, اور ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ حل کیسے ہو گیا, اور یہ چیز کہاں سے ہو گئی, مجھے تو امید ہی نہیں. صحیح. بلکہ ہمیشہ اللہ کی جب بھی مدد آتی ہے نا, بڑی ان ایکسپیکٹڈ ویز سے آتی ہے, اور انسان پھر تھوڑی دیر کے لیے واقعی حیران رہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جلالیت کے سامنے اور محبت کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی آپ ہی کے پاس ساری قدرتیں, ساری طاقتیں ہیں. طاقتیں بھی, اور جو ابھی بیچ میں آپ نے لفظ استعمال کیا تھا نا, وہ مکر اللہ, اللہ کی تدبیریں, یعنی ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں تک. عقلی لحاظ سے اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں تو آپ بہت سارے سوالات اٹھا لیں گے نا کہ اس وقت یہ کیوں نہیں ہوا, اس وقت یہ, اور یہ جو اگر مگر ذہن میں چلتے ہیں نا ہمارے حالات پہ, ہم اخبار بھی اٹھائیں یا نیوز بھی دیکھیں تو یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ یکسو کرتا ہے کہ ہم اس اگر مگر سے نکل آتے ہیں, اللہ کے بھروسے آگے بڑھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے, آگے کے کام اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. اگر اس وقت بھی خانہ کعبہ کے لوگ یہی کہتے ہیں, وہاں کے رہنے والے, کہ ہمارے ہی خانہ کعبہ کے اوپر کیوں, اور ہمارے اوپر ہی کیوں فوج آ کے چڑھ دوڑی ہے, اور کیوں ہمارے ساتھ ہی مقابلہ ہو رہا ہے, اور ہم ہی کیوں اتنے مظلوم ہو گئے کہ ہمیں اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑا, پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے بسیرا کرنا پڑا. اگر وہ اسی چیز میں رہتے تو آج اتنا بڑا واقعہ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمت دے دی نبوت کی شکل, وہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو انسان جب بعد میں سوچتا ہے ان تمام تر چیزوں کو سامنے آتی ہے, تاریخ ان تمام تر چیزوں کو پھر بیان کر رہی ہوتی ہے اور مرتب کرتی چلی جاتی ہے, پھر انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں کیا. اور اسی ریئلائزیشن کے لیے اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں, ورنہ ہم کہیں نا یہ چند لائنوں کی صورت ہے, اللہ تعالیٰ کیوں پڑھا رہے ہیں ہمیں, گزر گیا تاریخ کا واقعہ ہے, لیکن پڑھایا اسی لیے جاتا ہے. اور ہم قرآن کو جیسے جیسے اس طرح پڑھنا شروع کرتے ہیں جیسے ہم اب آج کل پڑھ رہے ہیں, کہ ہم اس طرح پڑھیں کہ اپنی زندگی میں اس سے ہمیں کیا بدلنا ہے, یا زندگی میں کیا لیسن ہے, تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت آپ کی زندگی کو کیسے بدل رہی ہوتی ہے, آپ کے تصورات بدل رہی ہوتی. اور آج بھی جو چیزیں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں, کبھی کوئی ایشو ایسا اٹھ جاتا ہے, کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہے, بیماری ایسی کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ اللہ ہیز اے پلان, بس اتنا سا انسان اگر سوچ لینا, مجھے لگتا ہے کہ سارا کچھ اس کا سیٹ ہو جاتا ہے. اور وہ ہمیں سمجھ آنا ضروری نہیں ہے نا, ہمیں نہیں سمجھ آئے بعض اوقات, مطلب اللہ تعالیٰ کی کیا پلاننگ ہے وہ بعد میں جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے. وقتی طور پہ آپ کو شاید لگ رہا ہوتا ہے کیا پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہو رہی ہے, کام نہیں ہو رہے, کیا وجہ ہے, لیکن بعد میں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں بہتری ہوتی ہے. اللہ کے ہر کام میں خیر ہے, اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے, جو اس وقت نہیں سمجھ آتی, لیکن ذرا سا سوچو تو انسان کے دل کو بھی تسلی ہو جاتی ہے. بالکل. تو اب میں سوالات لے لیتی ہوں, آج میں سوال لیتی ہوں اور آپ میری مدد کریں جواب دینے میں, ٹھیک ہے؟ تو ایک میں یوٹیوب سے لوں گی اور ایک فیس بک سے لوں گی. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے, میں خیال آپ اس کا بہتر جواب دیں گی, کہ انفرادی حیثیت سے جو فرد اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, اور ہم نے اتنی بات کی کہ حق کا ساتھ دینا, وہ کیا کرے, کیا کر سکتا ہے؟
انفرادی حیثیت سے کیا کر سکتا ہے؟ انفرادی حیثیت سے تو یہ سارے جتنی تعلیمات ہیں، جتنے اسباق ہیں، اس کو یاد ہونی چاہیے. قرآن سے تعلق اس کا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور پھر اپنے طور پر وہ جو کچھ کر سکتا ہے. اور آج کے سینیریو میں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا وزن کہاں جا رہا ہے، آپ کس کے پلڑے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں نا. ہر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ایک کے کرنے سے اجتماعیت بنتی ہے. تو آپ یہ تو طے کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو حق کے لیے اپنی کوئی نہ کوئی کوشش کرنی ہے. اب کوشش کس کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ سب سے آسان کوشش تو ہم بتا دیتے ہیں. آسان ترین کوشش یہ ہے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کو شیئر کریں، لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں، بلکہ جتنے لوگوں کو آپ نے بھیجا ہے ہمیں بھی بتائیں. ہم کمنٹ باکس میں پوچھ لیں. بالکل پوچھ لیجئے کہ جتنے بھی آپ نے شیئرنگ کیا ہمیں بتائیں. ہمارا حوصلہ بڑھے گا آپ کے شیئر کرنے سے. اور پھر جو حصہ ہم ڈالتے چلے جائیں گے، ہم جتنی اویئرنیس کریٹ کریں گے، ہم جتنے لوگوں کو بتائیں گے، جتنے لوگوں کو قرآن سے جوڑیں گے، اسی طرح پھر معاشرے میں چینج آتا ہے نا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ بہت بڑی ڈپریشن کو ہینڈل کرنے والی، اسٹریس کو ہینڈل کرنے والی سورہ ہے. کہ آج کے سینیریو کو دیکھ کے میں نے دیکھا ہے بہت ساری یوتھ جو ہے وہ بڑی ڈس اپوائنٹ سی ہوئی ہے، اور بڑی وہ سیڈ رہتی ہے، وہ چیزوں کو شیئر کرتی رہتی ہے بار بار. اچھا، یہاں پہ پھر میرا اور آپ کا اختلاف ہونے والا ہے کل کی طرح. مجھے نہیں لگتا یوتھ سیڈ ہے. مجھے تو لگتا ہے سارا یوتھ نے ہی تو ہینڈل کیا ہے سوشل میڈیا. کیا ہے. فلسطین کا پورا ایشو جو اٹھایا ہے وہ یوتھ نے اٹھایا ہے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن ایسی یوتھ کو بھی میں جانتی ہوں جو سے بڑی ڈپریس ہو گئی. نہیں بڑی سیڈ. پھر مقدمہ جائے گا. پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی تائید کرتے ہیں یا میری تائید کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یوتھ میں بہت انرجی ہے اس وقت، اور یوتھ نے وہی باتیں اتنے بڑے بڑے برانڈ سے معافیاں منگوا لی جب اس پورے سینیریو میں گزرا تھا. تو یوتھ ہی نے اٹھا کے رکھا. ہم جیسے لوگ نہ ٹک ٹاک پر ہیں نہ انسٹا پر ہیں، اور ہم نے نہیں یہ اٹھایا تھا فلسطین کا مسئلہ، یہ یوتھ نے اٹھایا تھا سب سے زیادہ. اور اگر کہیں یوتھ مایوس ہے بھی، اگر وہ اسٹریس میں چلی گئی ہے، ڈپریشن میں چلی گئی ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ دنیا جیسے ختم ہو گئی ہے اور اب اور کیا ہوگا، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے، پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اب تک کی جو اچیومنٹس ہوئی ہیں، کہ جو کامیابیاں ہوئی ہیں، جن کی وجوہات کی بنا پر آج پھر جو صحیح چہرہ ہے، اصل چہرہ وہ نظر آ رہا ہے دشمن کا، تو وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے نا. اور یہ سورج جب پڑھتے ہوں گے غزوہ بدر کے موقع پہ، غزوہ تبوک کے موقع پہ، تو مسلمانوں کو بھی کتنی طاقت ملتی ہوگی نا اس سے. اچھا، ایک اور سوال بس لے لیتے ہیں. آج ہم نے ذرا زیادہ بات بھی کر لی ہے تو ہم شاید زیادہ نہ لے سکیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں، ایک اور سوال میرے پاس یہ ہے کہ اگر ہم اس پورے معاملے میں مذمت کرنا چاہتے تھے یا ہیں اسرائیل کی، اور ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران ہمارے اس کا ساتھ نہیں دیتے موقف کا، ان کا الگ موقف ہے، ہمارا الگ موقف ہے، تو ہم کیا کریں؟ بالکل آپ بتائیے. مجھے تو لگتا ہے حکمران لاتا کون ہے؟ ہم ہی لاتے ہیں نا. مطلب جس طرح کے الیکشن ہمارے یہاں ہوتے ہیں اور جس طرح اس میں ووٹ دیا جاتا ہے، اس کی بنیاد ہم کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچتے کہ امت مسلمہ کے لیے ان کا کردار کیا ہوگا. اس وقت ہم اپنے پرسنل معاملات، گلی محلے کے مسئلے اور اس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے بڑے اس میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. اور جن لوگوں کو ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، ہم نے حدیث پڑھی ہے نا، اعمالکم اموالکم، جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی لوگ تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے. بالکل. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہماری آواز بنے تو اسے لوگوں کو لائیں، اور یہ بہت مشکل نہیں ہے. جب الیکشن کا مرحلہ آتا ہے اس وقت اتنی عقل سے سوچنا اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ناظر جان کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ بہرحال اگر ہم نے کسی کو ووٹ دیا ہے تو اس کے تمام کاموں کے ہم حصے دار ہوتے ہیں. بالکل. ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، میرے پاس ابھی آیا ہے جی، کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، ہماری اپنی زندگیوں میں جو بڑے بڑے ہاتھی آ جاتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ کون سے ہاتھی؟ پہلے تو یہ تفصیل پوچھیں کہ اس سے کیا مراد ہے. دوسری بات دیکھیں، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ والی چیز جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، یہ تو وہ حالات ہیں جو حق اور باطل آمنے سامنے آ جاتے ہیں نا، یہ ایک بڑا سینیریو ہے. ایک جو آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ زندگی کی آزمائشیں ہیں. انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنائے گئے، کبھی کبھی مزاجوں کے فرق کی وجہ سے، کبھی کبھی رہن سہن اور تربیت کے طریقوں کی وجہ سے. وہ حق اور باطل کا مقابلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے، دو بہنیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتی ہیں. اور ہر صورت میں انفرادی زندگی کی جو آپ نے بات کی اور عالمی حالات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہر صورت میں جو ہتھیار ہے وہ صبر ہے. صبر ہے، ایمان، صبر، بلکہ سورہ اثر ہے. چونکہ ہم وہ پڑھ چکے ہیں تو میرا خیال ہے جنہوں نے پوچھا ہے وہ سورہ اثر کا پروگرام دوبارہ جا کے پوڈ کاسٹ. کہیں ابابیل بننا پڑتا ہے اور کہیں واقعی وہ صبر کے ساتھ جو صبر کا ہتھیار ہے اس کو یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے اپنے آپ. مجھے لگتا ہے میں یہاں پہ اسی پہ ہم ختم کریں سمینہ، اپنے رب سے تعلق، اپنے رب کے حوالے اپنا کیس کر دینا اور پھر صبر کرنا.
یہ 3 چیزیں نا کبھی آپ کو مایوس نہیں کرتی. اور حکمت کے ساتھ ہینڈل کرنا. وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ فُرْقَانًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو سمجھ دے دیتا ہے کہ کیا کرنا نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے. بالکل بالکل. تو میرا خیال ہے یہی پیغام ہے, اور آگے انشاءاللہ اور صورتیں پڑھیں گے تو اور پیغامات آئیں گے اور سیکھیں گے. کل ہم اس کے بعد والی صورت پہ جائیں گے, قریش ہے کل انشاءاللہ. ہماری خوف اور امن سے اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دلائی. جب تک ہم کل دوبارہ سورہ قریش کے لیے آتے ہیں, جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اس وقت اس کو لائک شیئر کریں, کمنٹ کریں, ہمیں بتائیں, اور اگر کوئی اور مشورہ آپ دینا چاہتے ہیں یا کوئی پوائنٹ ہم نے مس کیا ہے تو وہ ضرور مینشن کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.